وسلموا على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات روشن پڑھیے جی، سارے حضرات پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. آپ تھوڑا سا یہ بزرگ یہاں بیٹھے ہیں تو کچھ دوستوں کو پریشانی ہو رہی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور یہاں بھی کچھ معاملہ ایسا ہی ہے. شاہ جی یہاں آ جائیں نا آپ، تھوڑا سا پیچھے جی، ایک قدم یہ سنگی بس، کہ کچھ دوست زیادہ گردنیں بیچاروں کی تھک جائیں گے. تھوڑا سا اللہ سے پہلے تو قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ دیر ہو گئی، معذرت چاہتے ہیں، ظاہر ہے وہ سید ہیں، تو جتھے کہنا جی اتھو لینا کی. سبحان اللہ. پہلے تو مسئلہ یہ ہے، لیکن مسئلہ ہمارے ساتھ روز ایسے ہوتا ہے. گزارش کرتے ہیں یار مغرب کا وقت لیا ہے تو اس میں بیان کرا لو تاکہ معاملہ. اب آپ ہمیں کہتے ہیں کہ عشاء کے بعد تقریر کرنی ہے، ہم کہیں اطمینان سے بیٹھتے، کہیں کھانا کھاتے، کہیں قہوے کا کپ پیتے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے آ کے بھاگ دوڑنا ہوتا ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی؟ میں رات کشمیر تھا، دن کے وقت قصور تھا. ابھی اس کے بعد میری کئی مصروفیات ہیں. سبحان اللہ. آپ اس شخص کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس نے نیند بھی پوری کرنی ہو تو گاڑی میں کرے، اور پھر بھی روز 15-20 لوگوں کو ناراض کرے کہ بڑے ہو گیا، ہم ٹائم ہی نہیں دیں گے. یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے. تو تھوڑا سا صرف اتنا کریں. میں نے نا جی ابھی ایک سنگی ٹائم کا کہہ رہے تھے، میں نے آپ یقین کریں معذرت کرنی شروع کر دی ہے، نہیں جاتا. کیونکہ اللہ کا فضل ہے، خدا نے کروڑ فضل کیا ہماری اوقات سے زیادہ. کبھی کسی سے 1 روپے کا مطالبہ نہیں، اور ضرورت بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ویسے بڑے اسباب بناتا ہے. ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ یار جو ٹائم دیا اس پہ مہربانی کریں. یعنی اتنی مشغولیت کے باوجود اگر ہم مغرب میں آ گئے تو ہماری اگر کمزوری پہ مہربانی ہو جائے تو یہ اچھا ہی ہے. اور پھر جہاں تک اس بات کا تعلق ہے تو یہ ایک دفعہ نہیں، یہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ٹائم مغرب کا ہے، پہنچ بھی گئے ہیں تو کہتے ہیں وہ جی ساؤنڈ والا لیٹ ہے. تو میں کہتا ہوں بھئی ہم آ گئے 4.5 گھنٹے سفر کر کے، تو آپ کا 25 منٹ والا کیسے لیٹ ہو گیا؟ یہ ہو سکتا نہیں، ممکن نہیں. اس لیے ہم نے بہت بچنا شروع کر دیا ہے. میں پرسنلی یہاں اچھی جگہ بیٹھا ہوں، میں معذرت کرنی شروع کر دی ہے، کیونکہ وہ آپ کوئی اور کام نہیں کر سکتے. یہاں تو جلسوں والے ہی بن جائیں نا جی، پھر جلسہ کریں. تو جس طرح ہمارے بہت سارے خطباء کا، نعت خوانوں کا موبائل عصر کے بعد کھلتا ہے، پھر ہمارا بھی عصر کے بعد کھلے. نہ مدرسے کو ٹائم دینا، کوئی اور کام کریں، سوئے سارا دن، پھر تو ٹھیک ہو گیا. تو یہی کام کرنا ہے. لیکن اگر کچھ اور بھی کرنا ہے، کچھ پڑھنا ہے، کچھ لکھنا ہے، کچھ بتانا ہے، تو پھر آپ اس طرح نہیں کر سکتے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. تو ایک بات تو یہ. دوسری گزارش شروع میں، بالکل شروع میں، یہ کہ جب میں یہاں آیا تو تلاوت ہو رہی تھی قرآن پاک کی. محمد اجمل قادری صاحب آئے یا ان کے ابا جی آئے یا ان کا کوئی بڑا ہے، قرآن پاک صاحب سے بڑا ہے. سبحان اللہ. تھوڑے سے نا نظریاتی ہو جائیں آپ. نعت شریف بھی ہو رہی ہو نا تو نعت کا ادب پیر صاحب سے زیادہ ہے ہمیشہ. یہ جو شیخ کتابت میں نہیں کہہ رہا، یہ درد سے کہہ رہا ہوں. نظریاتی کس دن ہونا ہے؟ تلاوت قرآن چھوڑ کے اگر آپ پیر صاحب کو ملنے چلے جائیں تو یہ کتنی خوفناک بات ہے پیر صاحب کے لیے، کہ پیر صاحب نے یہ قوم کو سکھایا ہے کہ جناب آپ سارا کچھ چھوڑ دیں، پہلے پیر صاحب کو پروٹوکول کریں. ایک اس پر خوب توجہ دیں. تیسری گزارش میری بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے ہے، شریعت کی مخالفت سے کبھی فیض نہیں ملتا. دین کی مخالفت سے بھی کبھی فیض ملا ہے؟ آپ منہ کھلا کر کے آ جائیں، کسی مزار پہ آئیں یا کہیں بھی چلی جائیں، جب تک آپ سیدہ فاطمہ کا طریقہ نہیں اپنائیں گی، سیدہ فاطمہ کے والد آپ پر کبھی کرم نہیں فرمائیں. تو جب تک آپ پردے میں نہیں ہیں،
پردے کا مطلب جو آج کل لوگوں نے رکھ لیا وہ نہیں کہ بی بی برقع پہنے اور وہ سارا بازار گھوم آئے تو کہے میں تو بہت پڑھتا ہوں، میں نے تو پردہ کیا ہوا ہے۔ پردے کا معنی ہے کہ بغیر ضرورت کے گھر سے نہ نکلے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن نے انہیں کہا کہ گھروں میں ٹھہری رہو، ضرورت کے لیے جائیں، بہت سمجھے چیزوں کو۔ یہ کوئی بزرگ بھی آپ کو فیض یاب نہیں کرے گا جب تک آپ باپردہ نہیں ہیں، کوئی معنی نہیں ہے اس کا۔ کیا مطلب ہے ان چیزوں کا؟ جس طرح مرضی آپ کریں اور جو مرضی طبیعت میں آئے اس کو دین بنا لیں۔ وہ جو کہا 13ویں پارے میں کہ لوگوں نے نفس کی خواہش کو ہی خدا بنا لیا ہے، تو یہ مزاج نہ اختیار کریں۔ آپ بات کو سمجھو۔ ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں، ادھر دیکھو میری طرف۔ نیلا مرد کا یہ عورت کو دیکھنا منع نہیں، عورتوں کا مردوں کو دیکھنا بھی منع ہے۔ یعنی پردے کا صرف یہ معنی نہیں کہ بیوی کو بندہ نہ دیکھے، بیوی نے بھی بندہ کوئی نہیں دیکھنا۔ دلیل ہمارے یہاں کئی آ گئے نا جی، صوفی، تصوف، طریقت، پیری مریدی، تو وہ کہتے ہیں مریدنیاں بیٹیاں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ تو رشتہ آپ نے بنایا ہے نا، تو جو قرآن نے بنایا ہے سبحان اللہ کہ مومنوں کی جو مائیں ہیں وہ نبی پاک کی ازواج ہیں، حضور کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں، یہ رشتہ اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جناب عبداللہ ابن مکتوم آئے، نابینا صحابی تھے، نابینا، تو حضور نے ہمیں کہا پردہ کرو۔ نہیں ابھی بھی نہیں سمجھے آپ بات، سبحان اللہ۔ وہ تو دیکھ ہی نہیں رہے تھے، وہ تو نابینا تھے۔ حضور نے ہمیں کہا پردہ کرو، تو عرض کی یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، تو فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا۔ جس طرح قرآن مجید نے مردوں سے کہا نا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اسی طرح عورتوں سے بھی کہا ہے کہ تم بھی اپنی نظریں جھکا کے رکھو۔ بیوی بھی مرد نہیں دیکھے گی، اس کے لیے بھی منع ہے۔ یعنی وہ اس دکاندار سے جتنے مرضی سودے کرتی پھرے، وہ جو مرضی بات کرتی پھرے، اسے اجازت ہے میرا مرد نے نہیں دیکھنا۔ اور سنو حدیث پاک اور اسے یاد رکھنا۔ حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے کہ دفعہ حضور نے صحابہ سے پوچھا تھا بتاؤ سب سے بہترین عورت کون ہوتی ہے؟ سب نے اپنی اپنی طبیعت کے مطابق، فہم کے مطابق جواب دیا، لیکن ہم حضور کی مراد تک نہ پہنچ سکے۔ میں اٹھ کے گھر چلا گیا، جا کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ فاطمہ آپ بتائیے بہترین عورت کون ہوتی ہے؟ تو رسول کریم علیہ السلام فرمانے نے پوچھا ہے اور صحابہ بتا تو رہے ہیں پر وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے، آپ بتائیں۔ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی یہ تو سادہ سا مسئلہ ہے، دنیا کی بہترین عورت وہ ہوتی ہے جسے نہ غیر مرد نے دیکھا ہو نہ اس بی بی نے کوئی غیر مرد دیکھا ہو۔ سبحان اللہ۔ بہترین بی بی ہے دنیا کی۔ کہتے ہیں میں نے آ کے مسجد میں جواب دیا، جواب تو میں نے دیا تھا لیکن حضور مسکرا کے کہنے لگے میں نے کہا نہیں ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ میری بات کو سمجھیں، اس لیے میری دست بستہ گزارش ہے ماؤں بہنوں سے، آپ ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، آپ مطلب ہم آپ پہ کس طرح تنقید کر سکتے ہیں، آپ پہ کس طرح طنز کر سکتے ہیں، آپ تو ہماری اپنی ہیں، مہربانی کریں۔ ہمارے یہاں نا لوگ صرف پردے کا مسئلہ عمرے کی دفعہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں بغیر محرم تو بی بی تو عمرہ کرنا جائز ہے۔ میں کہا جی بغیر محرم تو ادھر لاہور جانا بھی جائز نہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو یہ مسئلہ صرف عمرے کی دفعہ یاد ہے، وہ فیصلہ باد بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتے، اس کو منع کر دیا دین نے کہ وہ بغیر محرم کے کہیں جا ہی نہیں سکتی۔ اور جب کسی نے پوچھا تھا حضرت معروف کرخی سے یا غالباً حضرت ابو بکر شبلی سے کہ بی بی اور مرد نیک ہوں تو پھر تو پڑھا سکتے ہیں نا، تعلیم و تعلم کا سلسلہ تو ہو سکتا ہے نا، نیک ہوں، پرہیزگار ہو۔ تو شیخ شبلی فرمانے لگے اگر پڑھنے والی رابعہ بصری ہو اور پڑھانے والے حسن بصری ہو تو پھر بھی بغیر پردے کی اجازت نہیں۔ تو اگر ان صوفیوں کو اجازت نہیں جو قرون اولیٰ کے ہیں تو آج کل کیسے اجازت ہو؟ اس لیے طرز کو ٹھیک کریں، نظام کو ٹھیک کریں۔ ایک اور بات بھی، ایک دانشور نے ایک بات کی تھی میری بڑی دل کو لگی، اس نے کہا تھا کہ عرس جو ہوتا ہے نا وہ بزرگ کا نہیں ہوتا، بزرگی کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عرس جو ہوتا ہے نا وہ بزرگ کا نہیں ہوتا، کس کا ہوتا ہے؟ بولیے، ان کی تعلیمات کا عرس ہوتا ہے، ان کے فیض کا عرس ہوتا ہے، وہ جو دنیا کو بتاتے رہے عرس تو اس چیز کا ہے۔ بزرگ کا عرس ہوتا تو ساری دنیا کا ہوتا، جتنے سفید داڑھی والے بزرگ ہوتے ہیں، عرس بزرگی کا۔ اور یہ بھی اچھی طرح ذہن میں رکھیں، پیر غلط ہو سکتا ہے، پیری کبھی غلط نہیں ہوتی۔
پیر غلط ہو سکتا ہے، پیری غلط نہیں ہو سکتی، سلسلہ طریقت غلط نہیں ہوتا. وہاں بیٹھنے والے کہیں دفعہ وہ ایک صاحب سے کسی نے کہا مولوی بدماش ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں، کچھ بدماشوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں. آپ تھوڑا سا نا لفظ بدل لیں. وہ تھے ہی نہیں مولوی بیچارے، وہ بس ٹھیک ہے پیر صاحب کا پتر تھا، جس طرح کا بھی تھا، پکڑ کے پگڑی باندھ دی. اور اس پر بھی میں بڑا ہی حیران ہوتا ہوں، بڑا ہی. ایک شخص کو میں پڑھ رہا تھا، اس نے لکھا کہ کمال بات ہے نا کہ پائلٹ فوت ہو جائے تو جہاز میں منت کی جائے نا کہ اس کے بیٹے کو بٹھا لو. تو کہتے پہلے بتاؤ پائلٹ ہے؟ وہ کہتے نہیں اس کا بیٹا ہے، ابا راضی بھی بڑا تھا، بٹھا لو. کہتے توبہ توبہ کو مرنا ہے. جہاں جان کا خطرہ ہو تو وہاں ٹیلنٹ دیکھ کے بٹھاتے ہیں، اور جہاں ایمان کا خطرہ ہو. میں بہت سارے ایسے مریدوں کو جانتا ہوں پہلے صحیح العقیدہ تھے، لیکن کسی پیر کے قابو آئے ہیں تو بد عقیدہ ہو گئے. کہیں رافضیت ہے، کہیں خارجیت ہے، کہیں کئی مصیبت ہے. پہلے ٹھیک تھے لیکن وہ فلانی جگہ گیا ہے، اچھا فیض لے کے آیا ہے، تباہ ہو گیا. کوئی کسی صحابی کا بے ادب اور کوئی اہل بیت کے بارے میں کچی بات. تو یہ میرا درد دل تھا. آپ میری بات کو سمجھ گئے؟ سبحان اللہ. اب میں نے تھوڑا سا جو آیت پڑھی ہے وہ مضمون عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں. امید ہے آپ اس پر بھی توجہ فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین صلہ عطا فرمائے. آمین. قرآن مجید فرقان حمید نے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے جو مقاصد بیان کیے نا، ان میں ایک مقصد قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. یہ محبوب جو ہم نے تمہیں دیے ہیں یہ تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک فرما دیں گے. یہ جو پاکی ہے نا یہ انسان کی ضرورت ہے. بندہ بہترین ڈگری ہولڈر ہو نا، ماسٹر تک ڈگری رکھتا ہو، ایم فل ہو، پی ایچ ڈی ہو، اور گھر بھی ہو، حویلی بھی ہو، ڈرائنگ روم بھی ہو، ساری سہولیات ہو، صرف کپڑے میلے پہنے ہو، تو اس سے کہنا دو بندوں سے ملنا ہے تو کہتا نہ بھائی پہلے بتانا تھا، میں نے کپڑے تو بدل لوں. تو بندہ اس سے کہتا ہے کہ اسے پتہ ہے آپ پی ایچ ڈی ہیں، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ فلاں ادارے میں آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں، اسے پتہ ہے آپ مالدار ہیں، پر وہ کہتا ہے نہیں جب تک میرے کپڑے ٹھیک نہیں میں نے ملنا. توجہ ہے میری بات پر؟ پھر غور کریں کیا کہہ رہا ہوں. یعنی ساری محفل میں میرا ایک بٹن ٹوٹ جائے نا تو کوئی دیکھے نہ دیکھے بندہ بڑا پریشان رہتا ہے کہ میرا بٹن نہیں ٹھیک. یہ بٹن کبھی صحیح ہوتا ہے نا. کوئی چھوٹا سا دھبا بندہ اپنی طبیعت پر برداشت کرتا اگر ہو تو وہ پریشان کر دیتی ہے بندے کو. وہ تکلیف میں پاکیزگی اتنی اعلیٰ چیز ہے. ویسے بھی آپ کسی دور دراز سفر پہ جائیں اور آپ کے کپڑے میلے ہو جائیں اور آپ الجھ جائیں اور آپ کے اوپر گرد چڑھ جائے تو آپ تجربہ کر لیجئے گا. آپ تھوڑا نہا کے بیٹھیں، پرانا ہی صحیح لیکن آپ صاف دھلا ہوا لباس پہن لیں، آپ کو اپنی طبیعت ہلکی پھلکی محسوس ہوتی ہے. کیونکہ اوپر سے جب گرد اتر جاتی ہے تو ذہنی طور پر بندہ سکون میں آتا ہے. اگر انسان کے وجود پر گرد لگی ہو تو اسے سکون نہیں آتا. تو اگر دل پر کوئی دھبا لگ جائے نا، وہ حسد کا لگ جائے، بغض کا لگ جائے، تکبر کا لگ جائے، عداوت کا لگ جائے، وہ کوئی بھی لگ جائے، بدنگاہی کا لگ جائے، بدگمانی کا لگ جائے، آپ کے باطن پر کوئی دھبا لگ گیا سکون سے نہیں بیٹھنے دے. یہ مصیبت بن جاتی ہے اس بندے کے لیے جسے اسٹیج پہ بیٹھنے کی عادت ہو تو پیچھے بیٹھ کے اسے محفل سننی پڑ جائے. وہ مصیبت میں آ جاتا ہے. کیوں کہ مصیبت ہے، اس کا ذہن بن گیا کہ میں معزز آدمی ہوں. اب اس کی منت بھی کرنی پڑے نا اسٹیج سیکرٹری کی تو کہتا ہے تیری مہربانی کر، میرا اعلان میں آ گیا ہوں. گردن اونچی کر کر کے دکھاتا ہے. لیکن جو درویش ہیں وہ کیا کہتے ہیں اٹھ نہ بولے آپ چل اتھے بسیے اور جتھے بس دینی سارے یننے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے. آپ یہ جو تزکیہ ہے نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا، یہ زندگی کو سادہ کرتا ہے، یہ زندگی کو آسان کرتا ہے. انسان ایک نارمل زندگی گزارنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے جب وہ دروازے رسول تک جاتا ہے. حضور نے کیا ذوق دیا، نبی پاک نے کیا اصلاح فرمائی. سب سے پہلے تو یہ جو کمزور لوگ تھے، نظریات کے کچے، ہمارے ہاں تو ہمارے ملک میں تو باقاعدہ محنت کی جاتی ہے لوگوں کو ڈبل مائنڈڈ کرنے کی، جدوجہد کی جاتی ہے.
نہیں آپ کسی بندے سے پوچھ لیں فلانا مولوی کس طرح کا ہے، اگر تینوں نہیں پتا میں تینوں اندر دی گل دسنا، وہ ہو گیا ڈبل مائنڈ. کوئی شاید نکلے چاہے. شاہ جی میری طرف دیکھیں جی، شاہ جی میری طرف توجہ کریں جی، میں تو اٹھنا گلنا کرنا ہوں. اللہ تو ہم خوش رکھے. آپ تھوڑے ایزی ہو جائیں، ویسے بھی تھوڑے ایزی ہو جائیں. اللہ آپ کو جو ہو گئے نہیں اور تجھے میرے نظر آ رہا ہے کمال بات ہے. اور میں نے ایک دن سنے جی، میں بغیر تقریروں کے نام کرنے والا مولوی ہوں. آپ سنیں جی بس، اب آپ سنیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. وہ نعرے والا ٹائم بھی میں نے دیو تاکہ بات جلدی ہو جائے. ہمارے نقش بندی صاحب بیٹھے ہیں، خوبصورت لکھتے ہیں، خوبصورت پڑھتے ہیں، اور وقت قیمتی ہے. انہوں نے بھی اپنی موقع پہ انہوں نے آنا ہے، تو بات کو سمیٹنا ہے، لمبا نہیں کرنا. میرے عزیز کچے ہمارے ملک میں نا ڈبل مائنڈڈ کیا جاتا ہے. 4 اینکر لے کے رات کو ایک اینکر بیٹھتا ہے 4 مختلف پارٹیوں کے لوگ لے کے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ڈبل مائنڈڈ کرتا ہے. آخر میں بندہ کہتا ہے پتہ نہیں سچا کون ہے. ڈبل مائنڈڈ کرنا، کمزور ہو جاتا ہے بندہ. ہمارے بچے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کرنا ہے، ہم نے کدھر جانا ہے. سویرے کچھ سوچتے ہیں، دوپہر کچھ سوچتے ہیں، رات کو. پھر وہ بیچارے تھک گئے کہ سیاستدانوں کے پیر صاحب کے پاس چلے گئے. وہاں جا کر انہوں نے حال ہی بڑا انوکھا دیکھا. جو پیر روز فقیری کا درس دے رہا تھا نا، اس کا اپنا مقام 6 کروڑ کا تھا. وہ جو لوگوں کو روز دنیا کی دولت سے منع کر رہا تھا، وہ 1.25 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھتا ہے. وہ کہتا ہے یار میں کدھر آ گیا ہوں، میں تو کرایہ کسی سے دے کے آیا تھا آستانے پہ حاضری دینے. اور پیر صاحب کا حال یہ ہے کہ وہ اقبال کہنے لگے کہ مرید بیچارے کو میسر نہیں مٹی کا دیا اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن. وہ یہاں بھی اچھا. پھر اگر پہنچ گیا پیر صاحب تک تو اس نے جا کے کہہ دیا پیر صاحب پریشان ہوں، تو ظاہر ہے کہ ان کا کمال کیسے پتہ چلے گا اگر وہ کوئی کہانی نہیں سنائیں گے اللہ ماشاءاللہ. وہ آگے سے کہتے ہیں تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے، چھٹی ہو گئی بات. اب دشمن تو سب کے ہوتے ہیں، بڑے بندے گھوڑتے ہیں. وہ بندہ ساری رات نا وہ نامینیٹ ہی کرتا رہتا ہے کس نے کیا کیا کر دیا. آپ نے تو یقین کی دولت بانٹنی تھی معاشرے میں. پیر کا فقط یہ کام نہیں، سنو میں دربار پہ بیٹھا ہوں، آستانے میں بیٹھا ہوں، سنو. یہ طریقت نہیں ہے کہ جو آئے اسے دعا کر دو تو بیٹا ہو جائے گا. یہ تو کام ہے بزرگ، وہ کرتے ہیں دعا، اللہ ان کی مانتا ہے، فضل کر دیتا ہے. لیکن فقط یہ کام نہیں کہ پیر صاحب کے پاس بیمار آیا تو وہ دعا کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، کاروبار نہیں چلتا دعا کر دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. پیر صاحب کا یہ خالی کام نہیں، بلکہ صوفی کا کام تو یہ تھا کہ کوئی بے اولاد تڑپ کے آیا تھا نا، اور اس نے آ کے کہا تھا کہ حضور اولاد کوئی نہیں دعا کر دیں. تو انہوں نے دعا بھی کرنی تھی اور ساتھ یہ تلقین بھی کرنی تھی کہ پتر جس حال میں رب رکھتا ہے اس حال میں راضی رہے. اگر کوئی بے روزگار آتا اور تڑپ کے کہتا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہنا تھا کہ فلانا بھی مرید ہوا تھا تو لاکھ بدی ہو گیا. کمپنی کی مشہوری کا نیا اشتہار نہیں دینا تھا انہوں نے، بلکہ انہوں نے تو اس کو یہ سمجھانا تھا کہ بیٹا اگر تو غریب ہے تو اس صف میں کھڑا ہے جس صف میں سب سے آگے آگے سیدنا بلال حبشی، جس صف میں آگے آگے حضرت صہیب رومی ہیں، جناب عمار بن یاسر ہے. اور یہ کہنا تھا کہ پتر غریبی تو نبی پاک کی پسند ہے. یہ تزکیہ کرنا تھا. ہمارے ہاں نا غریبوں کو امیر نہ بھی کیا جائے تو اتنا مسئلہ نہیں، صرف امیر غریب کے لیے قانون ایک جیسا کر دیا جائے، صرف اعزاز ایک جیسا کر دیا جائے، نہ بھی سب غریبوں کو امیر کیا جائے تو نظام چل جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تزکیہ ہمارا اس طرح کیا ہے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ سارے مکے کے غریبوں کو امیر کر دیں گے، سارے مدینے کے غریبوں کو امیر کر دیں گے. یہ رنگ نہیں، بلکہ نبی پاک نے غریبی کو عزت ہی اتنی دی، سبحان اللہ، غریبی کو عزت ہی اتنی دی کہ کئی امیروں کا بھی غریب ہونے کو دل کرنے لگا. کئی امیروں کا. جب سے دیکھا ہے لباس بشری میں تمہیں، ہر فرشتے کی یہ خواہش ہے کہ وہ انسان ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، حضرت سعد انصاری کہتے ہیں کہ مزدور آیا، او صغیر سنو، اگر غریب کو امیر عزت نہیں دیتا تو غریب کو غریب بھی عزت نہیں دیتا. وہ بھی ڈھونڈتا ہے کوئی تگڑا بندہ ملے تو اس کے ساتھ تصویر کھنچواؤں گا، جو تیرے شہر میں ریڈی لگاتا ہے نا سالوں سے اور محنت کر کے کماتا ہے اور تجھے پتا ہے کہ دیانتدار ہے، اس کے ساتھ بھی کبھی فوٹو بنوایا کر، اس کے ساتھ بھی کبھی بیٹھا کر.
مطلب کردار کا روب ہوتا ہے، کپڑوں کا تھوڑا ہوتا ہے. آپ کبھی کردار کو سلام کرنے لگے تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی توجہ کردار کی جانب ہو جائے. حضرت سعد انصاری کہتے ہیں، طبقات ابن سعد میں روایت موجود ہے، کہتے ہیں غریب آدمی نے آ کے حضور سے ہاتھ ملایا تو رسول پاک علیہ السلام سے وہ ہاتھ ملا کے تو ہاتھ چھڑانے لگا. ذرا میری طرف دیکھنا، وہ ہاتھ چھڑانے لگا لیکن نبی پاک نے ہاتھ تھام لیا اس کا. سبحان اللہ. اور حضور نے نا اس کا ہاتھ تھام کے کھولا. ہاتھوں پہ چھالے تھے. میں نے اپنے ابا جی کے، اپنے دادا جی کے ہاتھوں پہ ہمیشہ چھالے دیکھے، کسان تھے نا ہمیشہ. اور میں اپنے دادا جی کو جب غسل دے رہا تھا انتقال کے بعد تو تب بھی میں چھالے دیکھ رہا تھا. تو دل میں خیال تھا کہ یار یہ کیا خوفناک منظر ہے، ساری زندگی محنت اور ساری زندگی کے چھالے. تو میں نے نا، ایک میرے دوست ہیں تھوڑا سا شاعری سے اچھا شغف رکھتے ہیں، ان کو میں نے میسیج میں نا یہ دکھڑا سنایا کہ آج بھی چھالے نہیں گئے. ان جواب میں مجھے شعر بھیجا، کہنے لگے دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیبند لگے ہوتے ہیں پر تھپے نہیں. سبحان اللہ. یہ غریب آدمی جو ہوتا ہے نا، غریب، اس کی تھوڑی سی دنیا ہوتی ہے. لمبے چوڑے مسئلے نہیں نا، اسٹیٹس کوئی نہیں، لمبے چوڑے مسئلے نہیں، تھوڑی سی دنیا ہوتی ہے تو اس پہ راضی بڑا ہوتا ہے. ہاتھ حضور نے تھاما اور پھر حضور نے پوچھا یہ کیا ہے. عرض کرتا ہے حضور غریب ہوں نا، ماڑا ہوں تو میں پھاوڑا چلاتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں تو چھالے پڑ گئے. توجہ ہے میرے سنگیوں. سبحان اللہ. حضرت صاحب کہتے ہیں لوگوں میں نے بڑا عجیب نظارہ دیکھا. وہ محبوب جن کے قدم حضرت جبریل امین چومے، جب اس نے کہا نا حضور غریب ہوں پھاوڑا چلاتا ہوں، تو محبوب نے نا اس مزدور کا چھالوں والا ہاتھ چومنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. جب حضور کو ہاتھ چوم رہے تھے نا اس غریب کا، تو سوسائٹی میں، معاشرے میں جو سوچیں عام ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ بڑے بڑے امیروں کا بھی دل کر رہا تھا کبھی غریب ہو جاتے ہیں، کبھی چھالوں والے ہوتے ہیں نا، یہ اعزاز ملتا. آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو یہاں دیکھو نا، ایک بندہ بہت بڑا مالدار آدمی ہے پر پیسہ کرپشن کا ہے، تو غریب آدمی بھی اس کی دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے 2 نمبر طریقے سے کمایا. اور ایک بندہ چھوٹا سا آفیسر ہے، چھوٹا سا، رشوت نہیں لیتا، ناجائز سفارش نہیں مانگتا، دفتر بھی لکڑی کی کرسی اور سادہ ٹیبل. تو بڑے بڑے مالدار اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کانپ رہے ہوتے ہیں کہ یار نہ پیسے پکڑتا ہے نہ ناجائز سفارش سنتا ہے. تو پھر مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ روب کپڑوں اور پیسوں کا نہیں ہوتا، روب تو کردار کا ہوتا ہے. کردار میں قوت ہوتی ہے، کردار میں طاقت ہوتی ہے. جب آپ بے غرض ہو جاتے ہیں، لالچ چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ یقین کریں آپ آزاد ہو جاتے ہیں. پرواہ کوئی نہیں، سانو تک تدارے دی لوڑ کی ہے، نالے کی لگے شہر کو بول دے نال، اسی تے اپنی بال کے سیکھنے ہیں، سانو کی لگے کسی اور دے نال. پھر بندہ بڑی آسان زندگی گزارتا ہے. اسی طرح سے ایک غریبی کا دکھ ہے. پھر ایک مسئلہ اس شخص کے ساتھ ہے جو کبھی بیمار ہو گیا، کمزور ہو گیا. پچھلے دنوں ہمارے ایک بہت بڑے خطیب تھے شہر میں، وہ انتقال کر گئے. تو ان کی تیمارداری کے لیے ایک دفعہ مجھے جانے کا موقع ملا. کہنے لگے پیر صاحب کبھی دروازے پہ نا لوگوں کا تاندا بندہ رہتا تھا کہ ٹائم چاہیے آپ دے دیں. اب میرا دل کرتا ہے کہ 2 گھڑیاں صرف بیٹھ جائے آ کے. بڑے لوگ ہیں ایسے بڑے، جب تک آواز کا جادو چل رہا تھا تو دائیں بائیں بھی بڑے لوگ مکھیوں کی طرح بنا رہے تھے. لیکن وہ کسی نے کہا تھا نا ساری عمر ہی آٹا گدھا ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، ان وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک. دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچہ رسوائی تک. یہ کام مشکل ہوتا ہے. بیمار آدمی کمزور پڑ جاتا ہے آہستہ آہستہ. اور پھر اگر وہ غریب ہو تو پھر تو قسم کرسی کا عالم ہے. پھر تو وہ ڈاکٹر جس کو لوگ مسیحا جانتے ہیں، وہ بھی سرکاری ہاسپٹل میں بڑی تنخواہ لیتا ہے، لیکن اس کا جو نائب ہوتا ہے وہ کارڈ بانٹ رہا ہوتا ہے کہ صحیح دکھانا ہوا تو کلینک پہ آ جانا.
تمہیں پتہ ہے رب نے تمہیں کتنا احساس دیا ہے. لوگ گھنٹوں تمہارا ویٹ کرتے ہیں اور تمہارا یہ حال ہے کہ لوگ ملنے چلے جائیں تو تمہاری چہرے سے تلخی نہیں جاتی. آپ کو پتہ ہے 2 جملے ڈاکٹر کہہ دے کہ بابا جی خیر ہو جائے گی تو بندے کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. لیکن یہاں یہ ہے کہ ماحول نہیں. ایک یہودی کا بچہ حضور کی خدمت کرتا تھا, بیمار ہو گیا. ایک یہودی, دوسرا غریبی. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی خدمت میں چند دن آیا نہیں, حضور نے معلومات کی تو پتہ چلا یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے, قربان جائیں. حضور تیمارداری کرنے پہنچے. بس حضور پہنچ گئے تھے. اس کے والد نے جب دیکھا نا حضور کو آتے تو وہ کہتا میرے تو اپنے قبیلے کا سردار کبھی نہیں آیا, میرا تو اپنا کبھی غریب سمجھ کے نہیں آیا اور حضور آ گئے. اللہ کے محبوب نے کہا تیرے بیٹے کی تیمارداری کرنی تھی. قریب بیٹھ گئے کریم محبوب, اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ مہکنے والا خوشبودار ہاتھ. محبوب نے جب اس کے بالوں میں پھیرا تو بچے نے آنکھیں کھول دی, چہرے پہ نظر پڑی. صوفیاء تو کہتے ہیں وہ بھی انتظار کر رہا تھا, اسے بھی پتا تھا چر ہویا نا مینو ترلے لے گیا تے کدی موڑ میرے ول واگاں تے خواب میری وچ ایک بار جے آوے میں ساری عمر نہ جاگاں. وہ بھی منتظر تھا. کریم تشریف لائے اور بالوں میں ہاتھ پھیرا تو آنکھیں کھول دی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھ جا. حضور نے آثار دیکھ لیے چہرے پر کہ اب اس کا وقت آخری, کلمہ پڑھ جا. اس نے تجسس بھری نظروں سے دیکھا اپنے والد کی جانب. تو باپ تو پہلے ہی اس منظر سے دل ہار بیٹھا تھا. اس نے آنکھوں میں کہا پتر جس طرح حضور کہتے ہیں ویسے ہی کر جا. سبحان اللہ. حضور نے کلمہ پڑھایا, یعنی نبی باپ نے پڑھایا. سبحان اللہ. حضور نے اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی. کلمہ پڑھتے ہی روح پرواز کر گئی. حدیث کے آخری جملے یہ ہیں, حضور فرمانے لگے شکر ہے اللہ کا جس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے نجات دے کے جنت عطا کر. سبحان اللہ. پھر ایک تیسری بات, ہم نہ خدمات پر صلہ نہیں دیتے, دولت پر صلہ دیتے. یہ ہمارے یہاں میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں نا, میں نے تو اس سال 200 سے کہا مہربانی کرو اور کچھ نہیں. تو پیر صاحب کا, خطیب صاحب کا, علامہ صاحب کا, نعت خان صاحب کا, ان کا اور عوام کا کھانا ایک جیسا پکا لو. ہم تو روز گوشت کھاتے ہیں, مجھے تو منع بھی کر دیا ڈاکٹروں نے, روز گوشت ہے. تو اگر تھوڑے سے نا چاولوں میں زیادہ بوٹیاں ڈال کے, اور پھر میں عرض کروں گا کہ ہمارے ابا دادا کا ختم ہو تو کبھی شاپر میں ڈال کے چھت سے چاول پھینکیں بیٹے کے ولیمے عقیقے پہ. ویسے کہتے ہو یہ حضور کے میلاد کا لنگر ہے تو چھتوں سے کیسے پھینک لیتے ہو, زمین پہ کیسے گرا لیتے ہو؟ اس کی نسبت پتہ ہے کہاں؟ کم از کم کچھ نہیں تو آپ کسی چٹائی پہ بٹھا ہی دیں. وہ گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. بھول جاتا ہے جب بندے کی امیروں سے دوستیاں ہو جاتی ہیں نا. لیکن ہم نے دیہاتوں میں دیکھا ہے رات کو میاں بیوی کا مشورہ ہو رہا ہوتا ہے کہ صبح گھی کوئی نہیں تو بچوں کو پراٹھے کیسے پکا کے دیں. غربت نے میرے بچوں کو تہذیب سکھا دی, سہمے ہوئے رہتے ہیں, شرارت نہیں کرتے. مشورہ ہو رہا ہوتا ہے. اور کبھی گوشت والے چاول پاک بھی جائیں تو بچے لڑتے ہیں, ابا میں نے بوٹی کھانی ہے, میں نے زیادہ کھانا ہے. تو باپ بیچارہ کونے میں غریب سوچ رہا ہوتا ہے کہ اللہ زیادہ پیسے دے تو میں جی بھر کے انہیں گوشت تو کھلا لوں. او میرے یارو, بڑے خرچے کرنے ہم نے محافل میلاد پہ, اگر زیادہ چاولوں والا گوشت پکا لو گے اور بٹھا کے کھلاؤ گے تو غریب سارے بچے ساتھ لے آئے گا. اور جب 2-2.5 سال کا بچہ بھوک زیادہ لگتی ہے نا, وہ میں اکثر کہتا ہوں غریبوں کو عقل نہیں ہوتی, کیونکہ عقل بھی تو پیسوں سے آتی ہے نا. یہ دے گھر دانے وہ دے کملے بھی سیانے. بھائی مہنگا موبائل لے لیں, چلانے کا طریقہ بھی آ جائے گا. آپ گاڑی میں بیٹھیں تو آپ کو گاڑی چلانے کا سلیقہ بھی آئے, جب ہے ہی نہیں تو طریقہ کیسے آئے گا؟ تو وہ غریب کو بھوک لگتی ہے, بچہ آئے گا نا تو زیادہ تیزی سے کھائے گا. اور جب وہ زیادہ بوٹیاں کھا رہا ہوگا تو ہو سکتا ہے اپنے ابا سے پوچھے کہ ابا جی آج کی ہے, بڑی بوٹیاں مل رہی تھی. ہو سکتا ہے وہ رو ہی پڑے غریب اور ماتھا چوم کے کہ پتر راج راج کے کھا, آج مدینے والے کا ملا. سبحان اللہ. تھوڑا اس کو جذبات میں لائیں. میں نے کہا تھا باتیں زیادہ نہیں کرنی, سمیٹنے لگاؤں. صحابہ فرماتے ہیں ایک بی بی مسجد میں جھاڑو دیتی تھی,
چلیں آپ بٹھائیں لاکھپتی آدمی کو بھی اسٹیج پہ، لیکن چلو خالی نمازی ہو جائے وہ. لیکن عجیب بات ہے نا کہ وہ اللہ خیر کرے وہ کبھی مسجد نہیں آیا، لیکن میلاد شریف کے اسٹیج پہ وہ 2 ہار ڈال کے اس کو بٹھا لیا ہے. اور جو تہجد کے وقت اذان پڑھتا ہے، مسجد کی صفائی کرتا ہے، جھاڑو دیتا ہے، اس کا بھی کوئی اعزاز ہے کہ نہیں؟ اور بلا معاوضہ دیتا ہے، اس کی بھی کوئی عظمت ہے کہ نہیں؟ جس امام نے 3 نسلوں کو قرآن پاک پڑھایا ہے، وہ تو کبھی موٹر سائیکل لے لے تو سارا محلہ تحقیق کرتا ہے، پتہ کرو اس نے کہاں سے لے لی ہے، کیونکہ ہم تو روٹی کے پیسے پورے نہیں دیتے تھے، موٹر سائیکل لے آیا. یہ مزاج جب تک تبدیل نہیں ہوتا اس وقت تک آپ مت سمجھیں کہ چیزیں جذبات میں آئیں گی، ورنہ ہر اسٹیج ہی خدا معاف کرے دنیا داروں کا لگے گا. ایک عورت مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، بوڑھی اماں، توجہ ہے نا میری بات پر، سبحان اللہ. تو بیمار ہو گئی. یہ صحیح بخاری میں موجود ہے. اللہ کے رسول تیمارداری کرنے جاتے ہیں اور پھر فرمایا اگر انتقال کر جائے تو مجھے خبر دینا. رات گہری بھی تھی، ٹھنڈی بھی تھی، حضور آرام فرما، اور حکم بھی معبود کا ہے کہ جب انتقال کو کر جائے تو تدفین میں جلدی کرو. رات کو صحابہ نے نا تدفین کر دی. ہمارے ہاں بھی ایک عجیب رواج آیا ہے، ویسے بیٹے باہر سے آتے ہی نہیں، ابا بیمار ہے، اس کی کوئی دوا دارو کر رہا ہے، اور انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں برف خانے میں لگا دو، 5ویں دن آ جاؤں گا. بھئی آپ تو آئے ہی نہیں تھے. کہتے وہ میں انٹرنیٹ پہ پتہ کرتا رہا ہوں، تو چہرہ بھی انٹرنیٹ پہ دیکھ لے. اب کس نے اجازت دی آپ کو؟ یہ تو حکم شرعی ہے کہ فوراً تدفین کر دی جائے. جو صحابہ کو احد میں شہید ہو گئے تو انہیں جنت البقیع نہیں لایا گیا تھا، وہی تدفین کر دی گئی. حالانکہ جنت البقیع کا اعزاز کتنا ہے، آپ میری بات کو سمجھیں. ہم نے بہت ساری چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق حل کرنا شروع کر دیا. تھوڑا سا مزاج دین کی طرف لوٹنا ہوگا. وہ رات کو ہی صحابہ نے تدفین کر دی کہ محبوب فرماتے ہیں مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ یا رسول اللہ رات تھی، ہم نے مناسب نہیں جانا، قربان جائیں. یہ بندہ نمازی بھی ہوتی ہے. حضور فرمانے لگے بتاؤ اس کی قبر کہاں؟ قبر پہ لے گئے. ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، ہمارے احناف کا فتویٰ یہی ہے اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ جنازہ ایک ہو جائے تو دوسرا جائز ہے، لیکن اس وقت جائز ہوتا ہے جب وارثوں نے نہ پڑھا ہو. جب تک وارث نہ پڑھے پہلے جتنے مرضی پڑھ لیے جائیں، وارثوں نے نہ پڑھا ہو پھر جنازہ جائز ہے. تو نبی پاک تو خود وارث ہے نا ساری امت کی، سبحان اللہ. اور شارع بھی ہیں، اختیار بھی رکھتے ہیں. قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا بناؤ نا صفحے میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں. سبحان اللہ. کیوں؟ اسے اعزاز دینا ہے. یہ مسجد کی نوکری کرتی تھی. اللہ پہ مضبوط کرنا ہے. رب کے بندوں نے ہمیں رب کا رستہ دکھایا ہے. رب کا، اللہ کا بندہ اللہ کا رستہ دکھاتا ہے، یہ یاد رکھنا. داتا گانج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں لوگوں کے لیے نا جتنے چلے مرضی بتاؤ ان کے لیے آسان ہے. آگ پہ کہو چل لیتے ہیں، لیکن ان سے کہو اپنے علم پہ عمل کرو، وہ ان کے لیے مشکل ہے. حالانکہ وہ کہتے ہیں سب سے بڑا مجاہدہ ہی اپنے علم پہ عمل کرنا ہے. اللہ کی جانب رجوع کریں، سجدوں کا ذوق بنائیں. آپ نہ ایک دوسرے کی جیب دیکھ کر اس سے پیار نہ کریں، رشتہ داریاں سیاسی نہ کریں، تعلق داریاں سیاسی نہ کریں، افطاریاں سیاسی نہ کرائیں، زکوٰۃ سیاسی نہ بانٹیں، لین دین سیاسی نہ کر لیں. کچھ معاملات روحانی بھی تو رہے نا، کچھ ہمارا رب رسول سے رشتہ بھی تو رہے نا. آج اس مزار پہ بیٹھے ہیں اور یہ پاک پتن شریف ہے، یہ پاک پتن شریف ہے، یہ بابا فرید کی دھرتی ہے. بابا فرید شیخ الاسلام والمسلمین ہے. یہ وہ لوگ تھے جو سوچوں کا انقلاب برپا کرتے تھے. میں نا مصروف بھی ہو گیا ہوں، لیکن اس کے باوجود نا ٹائم نکال کے آتا ہوں بابا صاحب کے مزار پہ. آدمی کچی پکی باتیں نہیں کہ ویسے مناظرہ کرنا، بحث کرنا کہ درباروں پہ جانا چاہیے، خود جانا ہی نہ، یہ کام نہیں کرتے بھائی. ہم میں خود ایز اے اسپیشل، میرے یہاں کے سنگی جانتے ہیں، میں حاضری دینے آتا ہوں بابا صاحب کی. کیوں؟ میری جا کے درباروں پہ بزرگوں سے دنیا کی سفارشیں نہیں کرنی. ہمارا ایک حق بنتا ہے کہ ہم آئیں اور کھڑے ہو کے سلوٹ کریں، جناب آپ کی مہربانی، آپ آئے تو ہمارے بڑوں کو کلمے کی توفیق نصیب ہے. یہ محسن ہیں، اور جو محسنوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. ان کی تعلیمات لیں، مہربانی فرمائیں. آپ بابا صاحب تو درس قرآن دیتے تھے، ان کی آپ تاریخ پڑھیں. عصر کی نماز کے بعد درس قرآن، حضرت
نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھی بات کرتے ہیں کہتے ہیں بابا صاحب جب درس دے رہے تھے نا، بابا صاحب جب درس دے رہے تھے نا، بابا صاحب جب درس دے رہے تھے نا، تو بابا صاحب کے مزار پہ تو سب سے زیادہ درس قرآن ہونا چاہیے تھا، درس قرآن جو وہ سب سے زیادہ کرتے تھے۔ تو ہم کس طرف الجھ گئے؟ اس صحیح سمت کی طرف آپ توجہ کریں نا۔ میں نے 2-4 دن پہلے عذرائے محبت کہہ دیا تھا کہ میرا ہر نقیب، ہر نعت خواں، ہر شخص آ کے کہتا ہے سارا قرآن حضور کی تعریف ہے، بات بھی ٹھیک کرتا ہے۔ تو ایک نقیب نے ایک دن زیادہ ہی زور لگا دیا، یہ بھی کئی دفعہ قابو نہیں نہ آتے، پکڑنے پڑتے ہیں کہ چل یار واپس آ جا، ادھر زمین پہ ہی رہا ہے، کہاں جانے لگا تو نہیں، پتہ نہیں کیا مطلب، چلے جاتے ہیں کہیں اور گھومنے نکل جاتے ہیں، مشکل ہو جاتا ہے۔ اس نے کچھ زیادہ ہی زور لگا دیا، سارا قرآن حضور کی نعت ہے، الحمد سے والناس تک نعت ہے، فلاں نعت۔ میں نے اسے کہا یار اگر سارا قرآن نعت ہے اور ہے بھی تو پھر تو چند آیتیں پڑھ کر ترجمہ ان کا سنا، تو پھر ہمیں شعر ہی رہا ہے، لگوا ہمارا زور ہی رہا ہے۔ اور پہلے تو شعر سناتے تھے، جیسے شعر بھی کوئی ڈھب کا ہو تو کہیں سنا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی وزن ہو نا، کوئی ذائقہ ہو تو سمجھ میں بات آتی ہے۔ ایک طرف شعر پڑھا جا رہا ہے، ایک طرف ایک بچہ جمورہ کچھ اور پڑھ رہا ہے نیچے، تو بھئی یہ کیا آپ نے، نعت تو ایک حسین چیز کا نام ہے۔ میں تعریف نہیں کرتا لیکن 2-3 نعت ایسے خوبصورت ہیں ان کی میں شوق سے نعت سنتا ہوں، لطف آتا ہے۔ آپ اس کا بھی ماحول تھوڑا سا نا تبدیل کریں اور سلیقہ مند آپ بنائیں چیزوں کو۔ آپ دیکھیں کون آدمی تھوڑا سلیقے سے بات کرتا ہے اور سلیقے سے پڑھتا ہے اور وہ تھوڑا سا شستہ ہے، تھوڑا سا اس چیز کو بھی نا آپ مطلب اس میں لے کے آئیں۔ ایک صاحب ایک دن مجھے کہنے لگے، بات ختم کرتے کرتے بات پہ یاد آ گئی، کہنے لگے میں تو پیر صاحب آج ایک نواں کلام سنانا ہے۔ میں کہا میرے تے نیکی کری، کوئی پرانا ہی سنا دینا ہے، تو میرے سامنے نواں سنا دینا ہے، اور بعد میں مجھ سے لوگوں نے پوچھنا ہے کہ کی کہہ گیا، تو یہاں تو مجھے پہلے لکھ کے دے دیتا، میں چلو جتنا مجھے فہم ہے میں پڑھ لیتا، دیکھ لیتا کہ نواں ہے پر چلو ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کا نیا نہ سنانا کہ وہ بعد میں معاملہ کچھ اور بن جائے۔ تو پرانے بزرگوں کے ہمارے جو کلام ہیں، حضرت بیدم وارسی ہیں، آپ ذرا دیکھیے، اقبال عظیم بڑا عمدہ کلام کہتے تھے، حافظ مظہر الدین کو آپ دیکھیں، مرحوم حفیظ طائب کو دیکھیں، آپ ان لوگوں کو دیکھیں، یعنی جان ہے لفظوں میں، حسن ہے، اور جب وہ بات کھلتی ہے تو وہ مطلب بندے کو کہیں لے جاتی ہے، اور اگر اس سے بھی پیچھے جائیں تو پھر پیر مہر علی شاہ کو دیکھیں، سبحان اللہ، پھر استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا کو دیکھیں، پھر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو دیکھیں، اور جب پورا راج کے دل کرے ذوق لینے کو تو امام احمد رضا فاضل بریلوی کو دیکھیں۔ سبحان اللہ، تو آپ ادھر آئیں، اس طرف آپ اپنی توجہ کریں تو خوبصورت کر کے، سونا کر کے۔ میں کہہ چکا ہوں شروع میں ہی کہ پیری غلط نہیں ہوتی، پیر غلط ہو سکتا ہے، نعت کا میں نقص ہو سکتا ہے، پر نعت تو کبھی غلط نہیں نہ ہوتی، یہ تو حضور کا کلام ہے۔ یہ تو نہیں نعت میں اس لیے باندھی ہے کہ میری مجبوری ہے، مجھے تھکا بھی دیا میرے میزبانی نے، تو میں نے اب جانا ہے، لیکن آپ نے نعت سننی ہے نقشبندی صاحب کی، سنیں گے انشاءاللہ؟ کچا وعدہ نہ کرے آجے 6 بجے آلا، پکا کرے آجے، بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، نہیں کچی بات کرتے، سنیں گے؟ چلے جن کے لیے میں قائل کر رہا ہوں ان کی تو سن لینا آپ نے اطمینان سے بیٹھنا ہے، چونکہ محفلیں تو حضور کے نام کی ہیں، بندے تو آتے جاتے رہتے ہیں، اطمینان سے بیٹھیں، ہمارے استقبال کے لیے بھی نہ اٹھیں، بڑی مہربانی، ہمیں اچھا لگے گا اگر آپ بیٹھیں گے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آخر دعوانا محبوب فرماتے ہیں مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ یا رسول اللہ رات تھی، ہم نے مناسب نہیں جانا، قربان جائیں، یہ بندہ نمازی بھی ہوتی ہے۔ حضور فرمانے لگے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ قبر پہ لے گئے، ویسے تو دوسرا جنازہ جائز نہیں، ہمارے احناف کا فتویٰ یہی ہے اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ جنازہ ایک ہو جائے تو دوسرا جائز ہے، لیکن اس وقت جائز ہوتا ہے جب وارثوں نے نہ پڑھا ہو۔ جب تک وارث نہ پڑھے پہلے جتنے مرضی پڑھ لیے جائیں، وارثوں نے نہ پڑھا ہو پھر جنازہ جائز ہے، تو نبی پاک تو خود وارث ہے نا ساری امت کی، سبحان اللہ، اور شارع بھی ہیں، اختیار بھی رکھتے ہیں۔ قبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا بناؤ نا صفحے میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیوں اسے اعزاز دینا ہے، یہ مسجد کی نوکری کرتی تھی، اللہ پہ مضبوط کرنا ہے۔ رب کے بندوں نے ہمیں رب کا رستہ دکھایا ہے، رب کا، اللہ کا بندہ اللہ کا رستہ دکھاتا ہے، یہ یاد رکھنا۔ داتا گان بخش علی جویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں لوگوں کے لیے نا جتنے چلے مرضی بتاؤ ان کے لیے آسان ہے، آگ پہ کو چل لیتے ہیں،
لیکن ان سے کو اپنے علم پہ عمل کرو وہ ان کے لیے مشکل ہے. حالانکہ وہ کہتے ہیں سب سے بڑا مجاہدہ ہی اپنے علم پہ عمل کرنا ہے. اللہ کی جانب رجوع کریں, سجدوں کا ذوق بنائیں. آپ نہ ایک دوسرے کی جیب دیکھ کر اس سے پیار نہ کریں, رشتہ داریاں سیاسی نہ کریں, تعلق داریاں سیاسی نہ کریں, افطاریاں سیاسی نہ کرائیں, زکوٰۃ سیاسی نہ بانٹیں, لین دین سیاسی نہ کر لیں. کچھ معاملات روحانی بھی تو رہے نا, کچھ ہمارا رب رسول سے رشتہ بھی تو رہے نا. آج اس مزار پہ بیٹھے ہیں اور یہ پاک پتن شریف ہے, یہ پاک پتن شریف ہے, یہ بابا فرید کی دھرتی ہے. بابا فرید شیخ الاسلام والمسلمین ہے. یہ وہ لوگ تھے جو سوچوں کا انقلاب برپا کرتے تھے. میں نا مصروف بھی ہو گیا ہوں, لیکن اس کے باوجود نا ٹائم نکال کے آتا ہوں بابا صاحب کے مزار پہ آدمی میں. کچی پکی باتیں نہیں کہ ویسے مناظرہ کرنا, بحث کرنا کہ درباروں پہ جانا چاہیے, خود جانا ہی نہ, یہ کام نہیں کرتے بھائی ہم. میں خود ایز اے اسپیشل, میرے یہاں کے سنگی جانتے ہیں, میں حاضری دینے آتا ہوں بابا صاحب کی. کیوں؟ میری جا کے درباروں پہ بزرگوں سے دنیا کی سفارشیں نہیں کرنی, ہمارا ایک حق بنتا ہے کہ ہم آئیں اور کھڑے ہو کے سلوٹ کریں, جناب آپ کی مہربانی, آپ آئے تو ہمارے بڑوں کو کلمے کی توفیق نصیب ہے. یہ محسن ہیں, اور جو محسنوں کا شکریہ ادا نہ کرے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. ان کی تعلیمات لیں, مہربانی فرمائیں. آپ بابا صاحب تو درس قرآن دیتے تھے, ان کی آپ تاریخ پڑھیں. عصر کی نماز کے بعد درس قرآن حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھی بات کرتے ہیں کہتے ہیں بابا صاحب جب درس دے رہے تھے نا, بابا صاحب جب درس دے رہے تھے نا, بابا صاحب جب درس دے رہے تھے نا. تو بابا صاحب کے مزار پہ تو سب سے زیادہ درس قرآن ہونا چاہیے تھا. درس قرآن جو وہ سب سے زیادہ کرتے تھے, تو ہم کس طرف الجھ گئے؟ وہ صحیح سمت کی طرف آپ توجہ کریں نا. میں نے 2-4 دن پہلے حضرائے محبت کہہ دیا تھا کہ میرا ہر نقیب, ہر نعت خواں, ہر شخص آ کے کہتا ہے سارا قرآن حضور کی تعریف ہے, بات بھی ٹھیک کرتا ہے. تو ایک نقیب نے ایک دن زیادہ ہی زور لگا دیا, یہ بھی کئی دفعہ قابو نہیں نہ آتے, پکڑنے پڑتے ہیں کہ چل یار واپس آ جا, ادھر زمین پہ ہی رہا ہے, کہاں جانے لگا تو نہیں, پتہ نہیں کیا مطلب, چلے جاتے ہیں کہیں اور گھومنے نکل جاتے ہیں, مشکل ہو جاتا ہے. اس نے کچھ زیادہ ہی زور لگا دیا, سارا قرآن حضور کی نعت ہے, الحمد سے والناس تک نعت ہے, فلاں نعت. میں نے اسے کہا یار اگر سارا قرآن نعت ہے اور ہے بھی تو پھر تو چند آیتیں پڑھ کر ترجمہ ان کا سنا تو پھر ہمیں شعر ہی رہا ہے, لگوا ہمارا زور ہی رہا ہے. اور پہلے تو شعر سناتے تھے, شعر بھی کوئی ڈھب کا ہو تو بھائی سنا جا سکتا ہے, اس میں بھی کوئی وزن ہو نا, کوئی ذائقہ ہو تو سمجھ میں بات آتی ہے. ایک طرف شعر پڑھا جا رہا ہے, ایک طرف ایک بچہ جو مورا کچھ اور پڑھ رہا ہے نیچے. تو بھئی یہ کیا آپ نے, نعت تو ایک حسین چیز کا نام ہے. میں تعریف نہیں کرتا, لیکن 2-3 نعت ایسے خوبصورت ہیں ان کی میں شوق سے نعت سنتا ہوں, لطف آتا ہے. آپ اس کا بھی ماحول تھوڑا سا نا تبدیل کریں اور سلیقہ مند آپ بنائیں چیزوں کو. آپ دیکھیں کون آدمی تھوڑا سلیقے سے بات کرتا ہے اور سلیقے سے پڑھتا ہے, اور وہ تھوڑا سا شستہ ہے, تھوڑا سا اس چیز کو بھی نا آپ مطلب اس میں لے کے آئیں. ایک صاحب ایک دن مجھے کہنے لگے, بات ختم کرتے کرتے بات پھر یاد آ گئی, کہنے لگے میں تو پیر صاحب والی ایک نواں کلام سنا ہے. میں کہا میرے تے نیکی کری, کوئی پرانا ہی سنا دینا, تو میرے سامنے نواں سنا دینا ہے, اور بعد میں مجھ سے لوگوں نے پوچھنا ہے کہ کی کہہ گیا. تو یہاں پہ مجھے پہلے لکھ کے دے دیتا, میں چلو جتنا مجھے فہم ہے میں پڑھ لیتا, دیکھ لیتا کہ نواں ہے تو چلو ٹھیک ہے. لیکن اس طرح کا نیا نہ سنانا کہ وہ بعد میں معاملے کچھ اور بن جائے. تو پرانے بزرگوں کے ہمارے جو کلام ہیں, حضرت بیگم وارثی ہیں, آپ ذرا دیکھیے, اقبال عظیم بڑا عمدہ کلام کہتے تھے. حافظ مظہر الدین کو آپ دیکھیں, مرحوم حفیظ طائب کو دیکھیں, آپ ان لوگوں کو دیکھیں, یعنی جان ہے لفظوں میں, حسن ہے, اور جب وہ بات کھلتی ہے تو وہ مطلب بندے کو کہیں لے جاتی ہے. اور اگر اس سے بھی پیچھے جائیں تو پھر پیر مہر علی شاہ کو دیکھیں, سبحان اللہ, پھر استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا کو دیکھیں, پھر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو دیکھیں, اور جب پورا راج کے دل کرے ذوق لینے کو تو امام احمد رضا فاضل بریلوی کو دیکھیں. سبحان اللہ. تو آپ ادھر آئیں, اس طرف آپ اپنی توجہ کریں تو خوبصورت کر کے, سونا کر کے. میں کہہ چکا ہوں شروع میں ہی کہ پیری غلط نہیں ہوتی, پیر غلط ہو سکتا ہے, نعت خواں میں نقص ہو سکتا ہے, پر نعت تو کبھی غلط نہیں نہ ہوتی. یہ تو حضور کا کلام ہے. یہ تو مہینہ آخر میں اس لیے باندھی ہے کہ میری مجبوری ہے, مجھے تھکا بھی دیا میرے میزبانی نے.
تو میں نے اب جانا ہے لیکن آپ نے نعت سننی ہے نقشبندی صاحب کی، سنیں گے انشاءاللہ؟ کچا وعدہ نہ کرے آدھے 6 بجے آ رہا، پکا کرے آدھے بیٹھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، نہیں کچی بات کرتے سنیں گے؟ چلے جن کے لیے میں قائل کر رہا ہوں ان کی تو سن لینا آپ نے اطمینان سے بیٹھنا ہے، کیونکہ محفلیں تو حضور کے نام کی ہیں، بندے تو آتے جاتے رہتے ہیں، اطمینان سے بیٹھیں، ہمارے استقبال کے لیے بھی نہ اٹھیں، بڑی مہربانی، ہمیں اچھا لگے گا اگر آپ بیٹھیں گے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آخر دعوانا